बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा मुल्क तेज़ी से डूबता जा रहा है। हमारा मुल्क तेज़ी से तबाही का शिकार हो रहा है। बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है इस मुल्क में। और असल जो इस तबाही का, इस बर्बादी का जो नुकसान हो रहा है वो गरीब तबके पे होता है। गरीब तबके पे हो रहा है। ऐसे सफ़ेद पोश लोगों पे हो रहा है जो किसी को कुछ कह नहीं सकते, जो किसी के आगे इल्तिजा नहीं करते। और जो बड़ा तबका है, जो अमीर तबका है, वो अपनी अय्याशियों में लगा हुआ है, वो अपनी मौज मस्तियों में लगा हुआ है। लोगों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी ख़त्म हो चुकी है, एहसास ख़त्म हो चुका है। इसीलिए हम अल्लाह के अज़ाब में हैं, इसीलिए हम इस परेशानी में, इस तकलीफ़ में हैं। मत सोचे कि ये हम पे आजमाइश है। आजमाइश तो अल्लाह अपने नेक बंदों पे डालता है। जो गुमराह होता है उसे अल्लाह अज़ाब में डालता है। जो इंसाफ नहीं करता अल्लाह उसे अज़ाब में डालता है कि है मेरे बंदे, अभी वक्त है। ये अज़ाब अगर तेरे लिए अगर ये समझने का बाइस बन गया तो तेरी दुनिया भी संभल जाएगी और तेरी आखिरत भी संभल जाएगी। अफसोस कि हम इस चंद दिन की ज़िंदगी के लिए अपनी आखिरत को भूलते जा रहे हैं। हमारे साथ कोई बुरा करता तो क्या करता, हम खुद के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। हमारा शिकवा हुक्मरानों से होता है, हमारा शिकवा इर्द गिर्द के लोगों से होता है। मगर यकीन रखें, जब आप बाहर निकलते हैं, रोडों पर निकलते हैं, लोगों में जाते हैं और लोगों को देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये लोग किस मुंह से हुक्मरानों को बुरा कहते हैं। सिर्फ हुक्मरान बुरे नहीं है इस माशरे को तबाह करने के लिए। सबसे पहले बुरे हम लोग खुद हैं। जिस दुकान पे चले जाएं उस दुकान पे लिखा होगा उधार एक जंग है इसलिए तो बंद है। गरीब बेचारा, जिस बेचारे की कोई दिहाड़ी नहीं लगी, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जो बहुत बेचारगी की हालत में है, वो जहाँ वहाँ जाता है, मुंह छुपाता है और घर वापस आ जाता है। तो क्या उसकी आहें, क्या उसकी सदाएं उसके रब तक नहीं जाती होंगी? जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता होगा, जिनकी ज़मीनों पे लोग कब्जा कर लेते होंगे, जिनके साथ जुल्म होता होगा, ज्यादती होगी, क्या वो सदाएं अल्लाह के पास नहीं जाएंगी? क्या अल्लाह उन सब सदाओं के बदले में, उन सब दर्द तकलीफ के बदले में हमें निचोड़ेगा नहीं, हमें झंझोड़ेगा नहीं, हमें तकलीफ नहीं देगा, हमें दुख नहीं देगा, हमें वो अजाब में नहीं डालेगा? ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। आज डांस देख लें, घर घर में डांस हो रहा है, शराब जगह जगह पे बिक रही है, सूद आम हो चुका है, मुल्क सूद पे चल रहा है। अरे सूद तो अल्लाह ताला से जंग है और हम इसी जंग में करते जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें खुशनुदियाँ देगा, हमें इनामात देगा। देता है, वो देता है। अभी तो बहुत कुछ इस मुल्क की हालात देखकर लगता है कि शायद हम पे बहुत अजाब आने बाकी है। मगर शायद कि अल्लाह के हजूर अगर हम एक बार गिर के तौबा करें तो वो अपने हबीब के सदके हमें माफ़ कर दे। इस वक्त इस मुल्क को किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बहुत ज़्यादा बैठे हैं। अब सिर्फ इंसानियत की ज़रूरत है। इस मुल्क को चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत है, वो इंसान जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है। दुख होता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जब ये पोस्ट लोग लगाते हैं कि काश मुझे एक मौका मिल जाए इस मुल्क को छोड़ जाने का तो मैं छोड़ जाऊं। मैं दुख के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। जिन लोगों का ये फैसला है कि हमें इस मुल्क को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, अगर वो फैसला करके छोड़ के जा चुके हैं तो सर बड़ी मेहरबानी आपकी। अगर आप वहाँ से एक इरादे के साथ गए हैं यहाँ से कि मैं वहाँ जाऊँगा, वक्ती तौर के लिए जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, जैसे इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे मैं वापस आ जाऊँगा, तो अच्छी बात है। आप वहाँ जाएं, पैसा कमाएं और इस मुल्क में भेजें। यहाँ एक बिजनेस सेटअप करें, वहाँ करना है वहाँ सेटअप करें। लेकिन अगर आप ये फैसला सोच के करके चले गए हैं कि अब मैंने वहीं रहना है, अब मेरा बिजनेस वहीं है, तो सर बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा किया आपने, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया आपने। क्योंकि अब के बाद पाकिस्तान एक दफ़ा इस अजाब में आ गया, लेकिन उम्मीद है पूरी कि एक ना एक दिन पाकिस्तान इस अजाब से निकलेगा। फिर आप जैसी ही गिद्दें हमारे मुल्क पे दोबारा हमला करेंगी और वो हम नहीं चाहते। आप वहाँ रहें, खुश रहें। इस मुल्क को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सी कोशिशें की और इसमें सबसे बड़ी गलती हम लोगों की खुद की थी, हमारे माँ बाप की थी, हमारे सिस्टम की थी, हमारे तलीमी निज़ाम की थी।
جس نے ہمیں یہ سکھا دیا پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، بس پیسہ کماؤ، تو پھر کما لیا پیسہ، بھر لیے تجوریاں، ہر بندے نے اپنی اپنی تجوری بھر لی۔ کاش کہ کسی نے تربیت پہ فوکس کیا ہوتا، کردار پہ بات کی ہوتی۔ اخلاق پہ تو سبھی نے بات کر لی، کردار پہ کس نے بات کی؟ ماں باپ نے اولاد کو کیوں نہ سکھایا کہ اگر تم نے حرام کا کمایا تو تمہارے لیے آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ وہ بھی آئینہ کیوں نہ دکھایا اولاد کو؟ جب بچہ ہوتا ہے وہ تبھی سیکھتا ہے۔ اس پورے سسٹم نے صرف یہ سکھایا پیسہ پیسہ پیسہ۔ وہ بڑا ہوا، ڈاکٹر بنا، اس نے پیسہ کما لیا، میڈیسن کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیے اور دوائیاں بیچتا رہا۔ تبھی تو معاشرے میں ہاسپٹل بنتے رہے، بڑھتے رہے اور مریضوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ انجینئر بنا، اس نے ٹھیکیداریاں لیں، ٹھیکیداریوں پہ کام کیا، کنسٹرکشن کرتا رہا، بلڈنگز بناتا رہا، لیکن افسوس کہ اس کی ان بلڈنگز سے کسی بندے کو فائدہ تو کم، نقصان زیادہ ہوتا رہا۔ کوئی آفیسر بنا تو رشوت لے کے اس نے حد ہی پار کر دی۔ کسی نے پھل بیچا تو اس نے بھی زیادہ منافع خوری کے لیے پھل میں ملاوٹ کر دی، آٹا بیچا، آٹے میں ملاوٹ کر دی۔ اس ملک کی تباہی کا، بربادی کا، اس پہ عذاب لانے کی ذمہ داری سب سے پہلی ہم عوام ہے۔ ہماری وہ تربیت جو ہم نے اسلام سے ہٹ کے کی۔ یہ ملک دین اسلام کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تب آپ خود کے گرد ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں، حلال اور حرام کا دائرہ، اللہ اور اس کے رسول کا دائرہ، کہ اب میں اس دائرے میں آ گیا ہوں۔ اب نہ تو میں کوئی حرام کام کروں گا، نہ تو میری بہن، بیٹی، بیوی بے پردہ ہو کے بازاروں میں پھرے گی، نہ میں شراب پیوں گا، نہ میں شراب بیچوں گا، نہ میں زنا کروں گا، نہ میں کسی کو دکھ دوں گا، نہ میں کسی کو تکلیف دوں گا، نہ میں کسی کا حق ماروں گا۔ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کروں گا۔ بتائیں آپ اس ملک میں کتنا کچھ ہوا اور کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ آج اس ملک کو ہم سب کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب نے اسے تباہ کیا ہے، ہم سب نے اسے برباد کیا ہے۔ اگر ہم اسے تباہ کر سکتے ہیں تو ہم ہی اسے آباد بھی کر سکتے ہیں، ہم ہی اسے بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اللہ سے توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اور وعدہ کرے اپنے اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، اب میں رہتی زندگی تک صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ میرے اخلاق اور کردار دونوں اچھے ہوں گے، میں کسی کے ساتھ برا نہیں کروں گا۔ اگر یہ ویڈیو 1000 بندہ بھی دیکھتا ہے اور اگر یہ 1000 بندے بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یقین رکھیں 1 سے 1، 1 سے 11، پھر 100، پھر 1000، پھر پتہ نہیں کئی ہزار بن جاتے ہیں۔ ان کا پہلا یونٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ آج آپ وعدہ کریں، آج اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ اور یہ حیرت اس قوم پہ کہ ہم پہ ظلم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم خاموشی سے برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اس قوم کی برداشت پھٹے گی، اور جب پھٹے گی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ پر اس کے لیے تو سب سے پہلے سوری ٹو سے ہم میں غیرت ہونا لازمی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس ملک میں غیرت، احساس، دوسروں کے لیے ہمدردی، محبت کہاں چلے گی یار؟ یہ نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک دن میں 8 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، اور کیا وہ ایک دن میں 2 دفعہ کھانا نہیں کھا سکتے؟ اس ملک کو ہماری ضرورت ہے یار، اسے چھوڑنے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے کوئی دنیا کی پوری دولت بھی دے دے، شہرت بھی دے دے، میرے پاس تو کتنی آپشنز ہیں، میں کسی بھی کنٹری میں جا سکتا ہوں، بٹ میں کبھی بھی اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا یار۔ اس ملک میں میرا سب کچھ ہے، میرا مرنا جینا سب یہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، خدا کے لیے یہ وقت اسے چھوڑنے کا نہیں، یہ وقت اس ملک کو جوڑنے کا ہے۔ آپ، میں، ہم سب مل کے اس وقت کو بہتر کر سکتے ہیں، اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں، اور خدا کے لیے اس وقت میں تھوڑی سی قربانی دے دیں۔ یہ ٹیمپریری وقت ہے۔ دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ کیا دی ہیں؟ کم کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ گے تو کم بیمار ہوگے، آپ بیمار ہی نہیں ایون ہوگے۔ میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے کہ جو لوگ کم کھاتے ہیں وہ کم سے کم بیمار ہوتے ہیں۔
وہ ایک کہانی تھی اکیگائی کی، جس پہ میں نے وہ بک سمری بھی آپ کے سامنے لایا تھا. اس میں کیا تھا کہ وہاں کے جاپان کے جو لوگ ہیں وہ 80-20 رول کو فالو کرتے ہیں. اور 80-20 رول کیا ہے؟ وہ دین اسلام میں بھی ہے کہ کھانا 1% جو ہے نا وہ پیٹ کا، یعنی کہ 1/3 کھانا کھاؤ اور 1% جو ہے وہ اس کا چھوڑ دو. اور آپ لوگ پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہو، کیا وہ 1% آپ غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے؟ میں اپنے آپ سے اور اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا 1%، الحمدللہ میں پہلے بھی ڈونیٹ کر رہا تھا، پہلے بھی لوگوں میں بانٹ رہا تھا، میں اس سے بھی زیادہ بانٹنا شروع کر دوں گا. کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں؟ میرے پاس تو بہت سے امیر امیر لوگ ہیں، اتنا اتنا پیسہ کھرب پتی ہیں. خدا کے لیے یہ وقت تجوریاں بھرنے کا نہیں ہے، یہ وقت دوسروں کی مدد کرنے کا ہے. اور ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی ہوگی. ہم سب کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، اور ہم سے پہلی قومیں بھی انہی غلطیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی، برباد ہوئی تھی. ان کی عبرت ہمارے سامنے ہے. ہم نہ کسی عبرت کا نشان ہوں تو ہی بہتر ہے، ورنہ اللہ جہاں ہم سے پہلے قوموں کو وہ تباہ کر گیا، اس کے لیے ہمیں تباہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. بے شک میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک سچا اور ایک پکا مسلمان بنائے، اور ہمارے دل میں دوسروں کے لیے بھی ہمدردی پیدا کرے، اور ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کر سکیں. ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور سچ میں لوگ بہت ڈپریشن میں ہیں یار، غربت کی وجہ سے. ہو سکے تو دوسروں کا ساتھ ضرور دیں. مہربانی آپ کی. خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.